بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خبر آپ کو مل چکی ہے، اس پر بہت ساری باتیں بھی سامنے آ چکی ہیں۔ ایک اچھی خبر ہے، پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں عارضی جنگ بندی ہوئی ہے، عید الفطر کے احترام میں ہوئی ہے، اور پہلے اعلان پاکستان نے کیا اور اس کے بعد اعلان سامنے آیا افغان حکومت کی جانب سے۔ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ عید الفطر کے پیش نظر آپریشن غضب للحق میں عارضی وقفہ جو ہے یہ دیا گیا ہے۔ اس کا اعلان وزیر اطلاعات اور نشریات عطاء اللہ تارڑ نے کیا۔ اس معاملے پر میں نے بات کرنی ہے، اور ساتھ میں ایک بڑا امتحان شروع ہوا ہے پاکستانی ملیٹنٹس کا۔ پاکستانی ملیٹنٹس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو بتایا گیا ہے پاکستان کی طرف سے کہ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں سرگرم ہیں، چاہے وہ بلوچستان کے اندر سرگرم ہیں، ان کی قیادت افغانستان کے اندر موجود ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کی ٹریننگ جو ہے حملہ آوروں کی یہ افغانستان میں ہوتی ہے، اور منصوبہ بندی اور سارا جو یہ ہدایات جاری کی جاتی ہیں یہ افغانستان سے جاری کی جاتی ہیں۔ ٹھکانے ادھر ہیں، موجود ہیں افغانستان کے اندر، یہ بتایا جاتا ہے۔ اور اب بڑا امتحان ہے ان پاکستانی ملیٹنٹس کا، چاہے بی ایل اے ہے، مجید بریگیڈ ہے اب بلوچستان کی سائڈ پہ، چاہے خیبر پختونخوا کی سائڈ پہ آپ ٹی ٹی پی کا نام لے لیں، گل بہادر گروپ کا نام لے لیں، داعش خراسان کی بات کر لیں، باقی جو چھوٹی تنظیمیں ہیں جو ٹی ٹی پی اور اتحاد المجاہدین پاکستان جیسے بڑے اتحادوں کا حصہ ہیں، یہ ان کا بھی امتحان ہے۔ کیسے ہے یہ میں آگے جا کے اس پہ میں نے بات کرنی ہے۔ سراج الدین حقانی وزیر داخلہ ہیں افغانستان کے، ان کا پہلا سخت بیان سامنے آیا ہے جب سے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں لڑائی شروع ہوئی ہے۔ سراج الدین حقانی بھی خاموش تھے، زیادہ تر بیانات ذبیح اللہ مجاہد کے سامنے آتے رہے، امیر خان متقی وقفے سے بات کرتے رہے، لیکن سراج الدین حقانی نے اس حوالے سے کوئی واضح بات نہیں کی تھی۔ وہ واضح بات جو ہے یہ سامنے آ چکی ہے، اور پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں بتایا گیا ہے کہ تحریری معاہدے کے امکانات بھی روشن ہو چکے ہیں۔ جس طریقے سے وہاں پہ دوحہ میں جو افغان طالبان کے سفیر ہیں قطر میں، سہیل شاہین، انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ افغان طالبان تیار ہیں کہ تحریری یہ یقین دہانی کرائیں پاکستان کو کہ افغان سرزمین اس کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان کے اس اعلان کے حوالے سے۔ بتایا گیا ہے اس اعلان کے مطابق کہ پاکستان نے سعودی عرب، قطر اور ترکیے کی درخواست پر نیک نیتی اور اسلامی اقدار کے تحت جنگ بندی کا فیصلہ کیا ہے۔ 18-19 مارچ سے اور 23-24 مارچ تک یہ وقفہ ہوگا، یعنی یہ عارضی جنگ بندی ہوگی۔ اور آپ کو پتہ ہے جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو 18 مارچ کی تاریخ تھی، تاریخ پلٹ چکی ہوگی جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ وہ تاریخ ہے گزشتہ یعنی 18 مارچ کہ جس کو پھر اعلان کیا گیا افغانستان کی طرف سے۔ افغان حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہاں پہ عید الفطر کا چاند نظر آ گیا ہے، اور کل پہلا دن ہوگا عید الفطر کا، یعنی کل جمعرات کو پہلا دن ہوگا۔ سعودی عرب میں عید کا پہلا دن ہوگا جمعے کو، افغانستان میں عید کا پہلا دن ہوگا جمعرات کو، اور پاکستان میں بھی کمیٹی ظاہر ہے کہ جب بیٹھے گی اور یہ فیصلہ کرے گی کہ 19 تاریخ کو بیٹھے گی کہ عید کا چاند نظر آتا ہے یا چاند نظر نہیں آتا۔ کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ سعودی عرب سے پہلے افغانستان کیسے یہ اعلان کر سکتا ہے۔ تو رؤیت ہلال کا جو معاملہ ہے یہ خالصتاً ایک دینی، ایک شرعی معاملہ ہے، اور اس کا سعودی عرب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں بھی بتایا گیا ہے احکامات یہ ہیں کہ جہاں بھی آپ کو ہلال عید یا رمضان المبارک کا ہلال نظر آئے، یعنی چاند نظر آئے، تو آپ عید منائیں یا آپ روزہ رکھیں۔ تو اس میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے ان احکامات میں کہ آپ سعودی عرب میں ہوں تو سب سے پہلے دنیا میں آپ نے وہاں پہ چاند دیکھنا ہے اور چاند دیکھنے کا اعلان کرنا ہے۔ تو یہ رؤیت ہلال کا جو معاملہ ہے یہ خالصتاً مذہبی دینی معاملہ ہے۔ مبارک ہو عید الفطر، پیشگی مبارک ہو افغان بہن بھائیوں کو۔ اور پاکستان میں بھی افغان مہاجرین جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اپنے ملک کے ساتھ، اپنے ملک کے جو بھی حکومت ہوتی ہے وہاں پہ جو بھی اعلان سامنے آتا ہے تو وہ ان کے ساتھ ہی عید مناتے ہیں، حالانکہ انہوں نے 45-46 سال پاکستان میں گزارے ہیں۔
پاکستان کے ساتھ پاکستان میں مختلف یعنی ایک معاشرے میں وہ گھس چکے ہیں، جذب ہو چکے ہیں، یہاں کا کلچر بھی ان پہ اثر انداز ہوا ہے، ان کا کلچر تھوڑا بہت پاکستانیوں پہ اثر انداز ہوا ہے۔ لیکن یہ جو عید کا معاملہ ہے، اس میں ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے کمپرومائز کیا ہو، انہوں نے مقامی یا صوبائی حکومت کے فیصلے کے تحت یا مقامی رویت ہلال کمیٹیوں کے فیصلے کے تحت یا پاکستان کی مرکزی کمیٹی یا مرکزی حکومت کے فیصلے کے تحت عید منائی ہو یا رمضان المبارک کا روزہ جو ہے یہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ بہرحال آتے ہیں اس ایک اچھی پیش رفت کے حوالے سے، یہ بتایا گیا ہے کہ 18-19 مارچ سے 23-24 مارچ تک یہ وقفہ ہوگا، یا کسی بھی سرحد پار حملے، ڈرون کارروائی یا دہشت گردی کی صورت میں آپریشن پوری شدت سے دوبارہ شروع ہوگا، یہ بھی بتایا گیا ہے۔ اب یہ بڑا امتحان ہے، اگر پاکستان کی طرف سے 23 اور 24 یعنی 24 مارچ کے بعد اگر بلا جواز وہاں پہ کوئی کارروائی کی جاتی ہے، کیونکہ پاکستان نے اب تک یہ کہا ہے کہ اس نے جتنی بھی کارروائیاں وہاں پہ فضائی کارروائیاں کی ہیں یا زمینی کارروائیاں کی ہیں وہ بلا جواز نہیں کی، یعنی اگر پاکستان اور افغانستان کی یہ موجودہ جو لڑائی ہم نے دیکھی، یہ اکتوبر 2025 میں جب نور ولی مسعود کو کابل میں نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحدی فورسز نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت سے لے کر اب تک 5 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد بند ہے، دونوں ملکوں کی تجارت جو ہے وہ معطل ہے، آمد و رفت بند ہے، اور یہی وہ ایک چیز ہے کہ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ چونکہ پاکستان کے اندر حملے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم وہاں پہ اپنے مطلوب لوگوں کا تعاقب کریں، چاہے وہ افغانستان میں ہو چاہے وہ پاکستان میں ہو۔ تو یہ سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور ان دنوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھی پاکستان کے اندر کوئی بڑا حملہ ہوتا تھا، جب بھی شواہد ایسے سامنے آتے تھے کہ اس میں افغان نیشنلز کا استعمال ہوا یا افغانستان کی سرزمین منصوبہ بندی کے لیے استعمال ہوئی، اور جب بتایا گیا کہ اس میں افغان سرزمین کا استعمال کیا گیا ہے، تو اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے وہاں پہ فضائی کارروائیاں کیں۔ اب جو ایک عارضی جنگ بندی ہے، ایک تو پاکستان نے اعلان کیا، اور اس کے بعد پھر ذبیح اللہ مجاہد کا اعلان اسی طرح سامنے آیا، انہوں نے بھی انہی 3 ممالک کا نام لیا ہے، سعودی عرب، ترکی اور قطر کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں ممالک بڑا سرگرم تھے اس حوالے سے، ان کی پہلے بھی کوششیں تھیں کہ رمضان المبارک کے احترام میں دونوں ملک جو ہیں یہ ایک دوسرے پہ حملہ نہ کریں، لیکن اب رمضان المبارک تو ظاہر ہے کہ گزر چکا ہے، گزرنے والا ہے، آخری دن ہے، اور اس کے بعد پھر عید الفطر کے لیے، عید الفطر کے احترام کے لیے اگر یہ عارضی جنگ بندی ہے تو اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا جانا چاہیے، دونوں فریقین کو چاہیے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اور وہ جو مذاکرات کے ایک عمل معطل ہو گیا تھا، نامکمل رہ گیا تھا، دوحہ میں ہم نے دیکھا، پھر ہم نے ترکی میں 2 نشستیں دیکھیں، استنبول میں، اس کے بعد ریاض میں ہم نے ایک نشست دیکھی، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جب دوحہ میں پہلے نشست ہوئی، وہاں سے پھر ہم نے ایک معاہدہ دیکھا سیز فائر کا، تو وہ سیز فائر تو ظاہر ہے کہ کب کا دم توڑ چکا ہے، کوئی معاہدہ نہیں ہوا، 2 طرفہ سخت شرائط تھیں اور 2 طرفہ سخت مطالبات تھے۔ ایک بڑا مطالبہ تحریری یقین دہانی کا تھا۔ اب سہیل شاہین نے کہا ہے کہ افغان طالبان تیار ہیں کہ تحریری ایک یقین دہانی پاکستان کو کرائیں، تو یہ بھی ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے اگر اس پہ عمل ہوتا ہے، اگر افغان طالبان اس چیز کے لیے راضی ہو گئے ہیں تو یہ اچھی پیش رفت ہے، اور پاکستان مسلسل دباؤ ڈالتا رہا، چاہے وہ افغان مہاجرین کے انخلا کی صورت میں ہو، چاہے وہ تجارت کی بندش کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سرحد کی بندش کی صورت میں ہو، چاہے پاکستان کی فضائی کارروائیوں کی صورت میں ہو، چاہے افغان طالبان سے بار بار احتجاج کی صورت میں ہو، تو مختلف حربے جو ہے یہ استعمال کیے گئے، لیکن افغان طالبان کے رویے میں کوئی تبدیلی دیکھنے کو نہیں ملی۔ اور شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ، میں پچھلی کئی ایک ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے لا تعلقی ظاہر کی ہے ان سارے عالمی معاملات سے اور اس خطے کے معاملات سے، خصوصاً افغانستان کے جو معاملات ہیں ان سے بھی انہوں نے لا تعلقی اختیار کر رکھی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کا اتنا سنگین معاملہ چل رہا ہے، ہیبت اللہ اخونزادہ بالکل جو ہیں اس معاملے پہ لا تعلق ہیں، خاموش ہیں۔ ان کے پڑوس میں ایران کے اوپر جنگ مسلط ہے، شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ صاحب جو ہیں یہ خاموش ہیں۔ پہلی دفعہ بیان دیا ہے سراج الدین حقانی نے،
اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک تو پاکستانی جو فضائی کارروائیاں ہیں ان پر رد عمل دیا ہے. جو کچھ جنازے ہوئے ہیں 8 10 یا 12 15 جتنے بھی تھے، یہ کم از کم 400 جنازے نہیں تھے، یہ 100 جنازے بھی نہیں تھے. یہ اگر ایک جنازہ بھی تھا تو ظاہر ہے کہ ایک انسان کی جان بھی قیمتی ہوتی ہے. لیکن جس طریقے سے اس معاملے کو اس بیان کیا گیا، یہ جو پاکستان نے فضائی کارروائی کی تھی اور بتایا گیا وہاں سے کہ جی منشیات کے عادی افراد کا جو علاج جہاں پہ ہوتا ہے پاکستان نے وہاں پہ حملہ کیا، یہ بتایا گیا. پاکستان نے کہا کہ جناب ہم نے کوئی جو ہے وہ عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، کوئی فوجی مرکز جو تھا جہاں سے ٹیکنیکل سپورٹ دی جاتی تھی اس کو نشانہ بنایا ہے. بہرحال افغان میڈیا، پاکستانی میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا اس میں طرح طرح کی رپورٹس دے رہا ہے اور دونوں طرف سے متضاد دعوے جو ہیں اس حوالے سے سامنے آ رہے ہیں اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. اچھا، سراج الدین حقانی نے اس موقع پر جب یہ جنازے میں شریک ہوئے تو انہوں نے میڈیا سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ افغانستان ان حملوں کا جواب دے گا. یہ ظاہر ہے کہ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ رد عمل مکمل احتیاط اور حکمت عملی کے تحت ہوگا. یہ جو بیان انہوں نے دیا ہے سراج الدین حقانی نے، یہ اس سیز فائر کے اعلان سے پہلے کا بیان ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ بیان تو بعد میں میڈیا میں نشر بھی ہوگا، یہ شائع بھی ہوگا اخبارات میں. اور انہوں نے پاکستان میں مذہبی علماء کرام، سیاسی جماعتوں اور عوام سے اپیل کی کہ وہ مزید تشدد کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں. سراج الدین حقانی کے مطابق وہ جنگ میں کمزور نہیں ہیں، لیکن دوسروں کے مفادات کے لیے مسلم معاشروں کو نقصان پہنچانا ناقابل قبول ہے. انہوں نے کہا کہ اگرچہ حکومت خیر سگالی کی پالیسی پر قائم ہے، لیکن ایسے اقدامات کے نتائج پر سنجیدگی سے غور کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ کسی بھی جارحانہ اقدام کا جواب دیا جائے گا اور افغانستان اپنے دفاع کا حق جو ہے یہ محفوظ رکھتا ہے. تو جناب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ٹی ٹی پی کا بڑا امتحان ہے، یہ پاکستانی ملیٹنٹ گروپس کا بڑا امتحان ہے. یعنی اگر اس سیز فائر کے دوران عید کے دنوں میں کوئی حملہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر، تو جس طریقے سے پہلے ہم نے دیکھا اور جس طریقے سے عزائم ہیں پاکستان کے، تو فوری رد عمل جو ہے یہ افغانستان میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا. اب یہ افغان طالبان کا کمال ہوگا کہ وہ کیسے پاکستانی ملیٹنٹ گروپس تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ یہ سیز فائر ہے اس دوران بھی اور اس کے بعد بھی صورتحال. جیسے میں نے کہا کہ یہ عارضی جو جنگ بندی ہے اس کو مستقل جنگ بندی میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے اگر کوئی مثبت اشارے دیے جائیں. مثبت اشارے یہی ہوں گے کہ اس سیز فائر کے لیے جو تاریخ مقرر کی گئی ہے، یعنی 23 اور 24 مارچ کے بعد کی صورتحال، تو ظاہر ہے کہ 23 اور 24 مارچ کے بعد توقع تو یہی ہے کہ پاکستان بغیر کسی جواز کے نہیں چڑھ دوڑے گا افغانستان کے اوپر جب تک یہاں پہ کوئی ایسی کارروائی نہ ہو. اب اس سیز فائر کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ 3 ملکوں کا تو نام لیا گیا، سعودی عرب، ترکی اور قطر کا. چین کا نام آپ نے نہیں سنا ان دونوں بیانات میں، لیکن چین ان تینوں ممالک سے ان دنوں میں زیادہ سرگرم دکھائی دیا. چین چاہتا ہے کہ مستقل جنگ بندی ہو، دونوں ملکوں کے مابین مذاکرات ہوں، مذاکرات کی ٹیبل سجے، کیونکہ اس ریجن کے اندر چین کے مفادات ہیں. چین امن اور استحکام کے راستے آگے بڑھنا چاہتا ہے، اپنا سی پیک اور سی پیک 2 جو ہے اس کو کامیابی سے آگے بڑھانا چاہتا ہے، اور یہی چیز جو ہے یہ چین کے مفاد میں ہے. یہ مستقل جنگ بندی اگر ہوگی تو ظاہر ہے کہ یہ پاکستان اور افغانستان دونوں کے مفاد میں ہوگا. اگر پاکستان کے اندر حملے نہیں ہوں گے، پاکستانی ملیٹنٹ گروپس اگر خاموشی سے بیٹھ جائیں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ افغانستان کے بھی مفاد میں ہوگا، افغان طالبان کے بھی مفاد میں ہوگا. میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے. بہت شکریہ.